تنا بہت موٹا ہو گیا ہے، وہ جب پھل پھول چکا ہے، بہت بڑا ہو چکا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے، مڑ جائے ہماری مرضی کے مطابق. جی نہیں، وہ وقت چلا گیا. جب اس کے مڑنے کا وقت تھا، جب اس کے تنے کو آڑا ٹیڑھا کیا جا سکتا تھا، اس وقت آپ خواب غفلت کا شکار تھے. اب اس کو اپنی جگہ سے ہلانا بہت ٹیڑھا کام ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ ہلا نہ پائیں بلکہ توڑ ڈالیں. اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، یاروں دوستوں کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ گھر گھر میں ٹینشن کریٹ ہو گیا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس پرفتن زمانے میں جیسے بھی ہیں، ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے جان بچا رکھی ہے. ورنہ سوسائڈ کرنے والوں کا حال دیکھیں. جب بھی ہم سوسائڈ کرنے والوں کا ریشو نوٹ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ غیر کلمہ گو لوگوں کی تعداد اس میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے. یعنی 1000 پاپی خاطی صحیح، کلمے نے اتنی تو لاج بچا رکھی ہے کہ جان بچی ہوئی ہے. آپ کے بغل میں ہے کوٹا. جب بھی آپ سوسائڈ کا ریشو نوٹ کریں گے تو اس میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم سے کم پائیں گے. اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، آج بھی مسجدوں کے میناروں نے ہماری آبرو بچا رکھی. آج بھی جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے سجدوں نے اللہ کی بارگاہ سے اتنا انعام عطا فرما رکھا ہے کہ جان کے مان پائے ہو گئے. اس لیے اپنی نسلوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو سمجھیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ٹیلنٹ پولنگ کریں، اور بچے جس صلاحیت کے حامل ہیں ان سے انہی صلاحیتوں کا کام لیں. ہماری نسلوں میں بہت APJ عبدالکلام چھپے ہوئے ہیں، صرف انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے. اور یہ کام کرنے سے ہوتے ہیں، صرف خوابوں سے کام نہیں ہوتے. اب یہ مزاج میں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم صرف مفت کی باتیں کریں، مفت کے مشورے کریں، اور یہ صرف گپ شپ میں اور ایسا ہونا چاہیے، ایسا کیا جانا چاہیے، اور فلاں کو ایسا کرنا چاہیے. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ کیا صرف مفت کے مشورے دیں گے؟ کیا ہماری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اس لیے تعلیم پر محنت کیجیے. تعلیم کا بھی مفہوم سمجھیے. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اسکولنگ. میں بھی نوجوانوں سے بات کر رہا تھا، کچھ نوجوانوں سے. کالجز پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اور یونیورسٹیز پر تو قطعاً ضرورت نہیں. ہمارا سب سے زیادہ جہاں پانی مر رہا ہے وہ ہے اسکول. سب سے زیادہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ ہے اسکولوں کا. اس لیے اس پر فوکس کیجیے، اس میں بھی کوالٹی ایجوکیشن دیجیے. سیم جو مدرسے ہیں ان میں کوالٹی ایجوکیشن دیجیے. اور جس قوم نے تعلیم میں سمجھوتا کر لیا، اس قوم کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ شکوے کرے کہ حالات ٹھیک نہیں اور ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا ہے. کوئی سوتیلا سلوک نہیں ہوتا. آپ کا کردار نے آپ کے لیے حالات ایسے بنائے ہیں. یہ جو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ اپنے سر سے صرف بلائیں ٹالنا ہے، چونکہ فلاں نے ایسا کیا تھا اس لیے ایسا ہو رہا ہے. یعنی ہم تو بے گناہ ہیں. ہر بار اپنے آپ کی بے گناہی ثابت کرتے کرتے جو ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہر بار اپنے سر سے بلائیں ٹالتے ہیں، اور ہر بار کرنے کے کام نہیں کرتے اور نہ کرنے کے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، اسی نے یہ دن دکھائے ہیں کہ خون پانی سے زیادہ سستا ہے. ورنہ اللہ رب العزت نے اجنبی ملک سے یہاں امپورٹ ہونے والے جس مذہب کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ 800 سال تک وہ اقتدار پر رہا، حکومت کرتا رہا. وہی قوم اس نوبت تک پہنچ جائے کہ اس سے یہاں موجود ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ مانگا جائے، یہ راتوں رات نہیں ہوتا. جب ہم نے مسلسل تاج محل بنائے ہیں، لال قلعے تعمیر کیے ہیں، مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے، صرف ریزورٹ بنائے ہیں، صرف ہوٹلیں بنائی ہیں، صرف پراپرٹی بنائی ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے مسلسل نظر انداز کیا ہے، اور مہنگی شادیاں، فیشن، مہنگے مکان، اور انہی میں الجھے رہے ہیں، تب یہ نوبت آ رہی ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں. بڑا کریم ہے، بار بار مہلت دیتا ہے، لیکن اینڈ میں اس کی بے زبان لاٹھی برستی ہے، اور جب برستی ہے تو تباہی اور بربادی ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے. اس لیے نہایت سادہ مسجدیں. میں اس بات کے بھی سخت خلاف ہوں. مجھے نہیں معلوم یہاں کی مسجدیں کیسی ہیں، میں نے دیکھی نہیں ہیں. مسجدیں بھی مہنگی مت بنائیے، بلکہ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ مہنگی مسجدوں پر لوگ فخر کریں. نہایت مہنگی مسجدیں، 15 کروڑ کی مسجد، یہ فخر کی بات نہیں، شرم کی بات. مسجدیں سادہ، بلڈنگیں سادہ، شادیاں سادہ، گھر سادہ، پوری زندگی سادہ. حدیث پاک میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا گیا، انا واتقیا امتی براء من التکلف، میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ ہر بناوٹ سے اور فیشن سے پاک.
یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ناز نخروں والی زندگی گزارے. امام الانبیاء کا کہنا میں سے لوگوں سے بری ہوں. نہایت سادگی والی زندگی. ہاں جہاں پیسہ خرچ ہونا چاہیے. مجھے دکھ ہوا کہ مہنگی شادیوں پر زمینیں تک بک رہی ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں پا رہے. ہوائیں کس طرح سے چل رہی ہیں اور ہمیں کچھ احساس تک نہیں. طوفانی موسم بدلا ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا بدلی ہے, تھوڑا بوندا باندی ہو کے مسئلہ ختم ہو جائے گا. جو قوم مسلسل اندیکھی کرتی ہے اس قوم کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس لیے کرنے کے کاموں پہ توجہ دیجیے, گراؤنڈ لیول کے کام کیجیے اور کر کے دیکھیے کہ وہ کس طرح سے مدد فرماتا ہے. بڑا کریم ہے, ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اس سے رشتہ کیسا ہے. ہم تو اتنی فارمل دنیا میں گم ہو گئے ہیں کہ ہم نے اصل رشتوں میں اور نقلی رشتوں میں فرق کرنا ہی چھوڑ دیا. بھائی بھائی کا رشتہ ہے, ماں باپ کا رشتہ ہے, دوستوں کا رشتہ ہے, ویسے خدا بندے کا رشتہ ہے, ویسا ہی رشتہ. بس جس دن ہم نے پہچان لیا کہ کیسا کریم, کیسا رحیم, کیا اس کے ستاری, کیا غفاری, کیا نوازشیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے دور کر دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس نے تجھے پیدا فرمایا, اتنی خوبصورت شکل و صفات عطا فرمائی, تو بھول گیا تو کتنا کریم. اس لیے عزیز دوستو, اس رشتے کو روحانیت کو مضبوط کیجیے. اس رشتے کا مطلب ہے روحانیت. اپنی روحانیت کو مضبوط کیجیے, گراؤنڈ لیول کے کاموں پہ توجہ دیجیے, اپنی نوجوان نسل پہ توجہ دیجیے. اور میں بہت تلخ باتیں کہتا ہوں کچھ موقعوں پر. جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی داڑھیوں میں بال سفید ہو چکے ہیں, جن کی کمر جھک چکی ہے, یا جو بھی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ رہے ہیں, ہر جگہ ہم یہ نوٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں کی سچویشن کیا ہے, جہاں بھی جاتے ہیں عجب قسم کے ایگو ہیں. انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا اس لیے بھلا کام نہیں ہونے دیا. یہ کون ہوتے ہیں کام کرنے والے؟ بڑے بڑے بھلے کاموں میں صرف اس لیے روڑے اٹکا دیے جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا. جناب آپ اور ہم ہیں کون؟ آپ کون سا ایسا سپر پاور ہے کہ آپ سے پوچھ کے کوئی بھلا کام ہو تو ٹھیک, اور آپ سے پوچھ کے نہیں کیا جائے گا تو آپ اس میں روڑے اٹکائیں گے, آپ اس میں خلل اندازی کریں گے. یاد رکھیے, اگر ہماری وجہ سے کوئی بھلا کام ہوتے ہوئے رک گیا تو ہمیں لگتا ہوگا, ہماری ایگو سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہوگا کہ دیکھیے مجھ سے پوچھا نہیں گیا اس لیے میں نے ایک کام رکوا دیا. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کے لیے بھلا کام ہو رہا تھا اور ہم نے اپنے نفس شیطان کے لیے اس بھلے کام میں روڑا اٹکا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. بڑا تیر نہیں مارنا ہے. اگر اللہ توفیق دے رو رو کے توبہ کریں, پروردگار ایسا اتنا بڑا پاپی ہوں کہ تیرے بندوں کے لیے کوئی بھلا کام ہو رہا تھا, تیرے حبیب کی امت کے لیے کوئی بھلا کام ہو رہا تھا, میرے نفس شیطان نے اس میں روڑا ڈال دیا. اس لیے بزرگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے, بڑی عمر والوں کی, کہ سپورٹ کریں, موٹیویٹ کریں. میں کامن باتیں عرض کر رہا ہوں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی میری باتوں کو ادر وے میں پرسنل مت لیجیے گا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں کی سچویشن کیا ہے, لیکن پورے ملک میں گھومتا ہوں تو ہماری قوم کی تقریباً سچویشن ہر جگہ ایک ہی جیسی نظر آتی ہے. جہاں جاؤ دکھڑے ہی سننے کو ملتے ہیں. ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے, بڑے بوڑھوں نے نہیں ہونے دیا. ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے, فلاں نے نہیں ہونے دیا. ہم یہ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں ہونے دیا. بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان ہم سے پوچھتے نہیں, ہم سے پوچھا نہیں. اب اس سب سے نکلنے کا وقت ہے. بڑوں کا کام ہے کہ سرپرستی کریں. جو بھلا کام کسی بھی شکل و صورت میں کر رہا ہے سپورٹ کیجیے, یہ وقت ہے. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. مال سے سپورٹ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں وہ کیجیے. علم سے سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے, بیٹا بہت اچھا کام کر رہے ہو, کرتے رہو, اتنا تو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کرتے, اتنا بھی نہیں کرتے, تو ایک حدیث سنیں. میں بار بار یہ حدیث اپنی اسپیچ میں کوٹ کرتا ہوں. امام طبرانی نے اسے اپنی معجم میں کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس منہم, جس شخص کی ایک صبح اس حال میں ہو کہ اس نے امت مسلمہ کے لیے کوئی بھلا کام نہیں کیا, وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. کس کا فتویٰ ہے؟ مفتی حسن صاحب کا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے. جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں.
اور پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی کہ زندگی میں کوئی بھلا کام امت کے لیے نہیں کیا. ایک صبح لفظی ترجمہ ہے من اصبح, جس نے ایک صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے لیے کوئی بھلے کام کی پلاننگ نہ کی, وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں جناب. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے, جس سے جو ہو سکے. آپ کو ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہے, آپ ایجوکیشن میں ورک کیجیے. کسی کو ہیلتھ میں انٹرسٹ ہے, وہ اس میں کرے. کوئی لیگل چیزیں سمجھتا ہے تو لیگل مدد کرے قوم کی. کوئی ڈاکومنٹیشن کا کام کر سکتا ہے تو اس میں ہیلپ کرے. کوئی ٹیوشن پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے. کوئی موٹیویٹ کر سکتا ہے بیٹا تم نے کیوں پڑھائی چھوڑ دی, تمہاری عمر پڑھائی کرنے کی, وہ بچوں کو اسکول سے جوڑے. جس سے جو ہو سکتا ہے کرے. کسی سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے محلوں میں نالیاں گندی ہیں, چیئرمین کو کسی کو پرشاسن شاسن کو توجہ کروائے کہ جناب یہ کام کیجیے, یہی کیجیے. جس سے جو ہو سکے کرے. دکھڑے مت روئیے, بیٹھے مت رہیے. اور یہ ذمہ داری کسی مولانا صاحب نے آپ کو نہیں دی ہے, جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. اس لیے عزیز دوستو, اپنے دل کو دردمند بنائیں, اپنے دل